اسی لیے نماز کا پڑھنا جو ہے وہ واجب اور لازم اور فرض ہے، پڑھانا فرض نہیں ہے۔ کوئی تو ہوگا جو نماز پڑھائے گا، ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ امام صاحب موجود نہیں ہے، مؤذن پڑھا دیں، مؤذن نہیں ہے، کوئی اور جو بھی مقرر ہے۔ لیکن امام کی اجازت کے بغیر کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ امام ہاں نہ کر دے۔ یہ کمیٹیوں کا پورٹ فولیو نہیں ہے کہ جس کو چاہو پکڑ کے کھڑا کر دو یہاں پہ مصلی پہ۔ امام لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا نماز پڑھا دو، انہیں پتہ ہے بھائی مزہ آئے گا تلاوت سنو۔ میں نے بھی امام صاحب سے پوچھ لو، ان کی جرت نہیں ہوتی مجھ سے لڑنے کی، بحث کی، ورنہ وہ کہیں گے امام کیا بیچتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ سے۔ یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ امام کے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مصلی جو ہے یہ ورثہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی بھی مسلمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جائز نہیں تھا نماز پڑھانا۔ جب حضور فرما دے تو پڑھائیں، پھر پڑھایا آخری زمانے میں۔ حضرت عمر نے نہیں پڑھائی۔ یعنی اگر کہیں پر حضور خود بنفس نفیس موجود نہ ہو تو پھر تو ابو ہریرہ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، حضرت فلاں بھی، حضرت عثمان بھی۔ لیکن جب موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عمر اور ابو بکر کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں حضور فرما دے تو ہے اجازت۔ چنانچہ یہ سعادت صرف اور صرف اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ آج تک مسئلہ یہی ہے کہ امام جو 5 وقتہ امام مقرر ہے اس کی موجودگی میں کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے کتنے بڑے کوئی صوفی صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، علامہ آ جائیں۔ تو وہ لوگ ہم سے نماز کے لیے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں امام صاحب سے پوچھو، تو کہتے ہیں جی امام صاحب کی بھی اجازت ہے، پھر پڑھاتے ہیں۔ اور اگر امام اڑ جائے نا کہ نہیں میں تو نہیں پڑھانے دوں گا، تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے گالیاں دو کہ تجھے شرم نہیں آتی اتنے بڑے عالم کو۔ پی ٹی وی میں ایک امام تھا بیچارہ انتقال ہو گیا، تو میں پروگرام میں تھا پی ٹی وی کے، اس میں پھر نماز کا وقت آیا، میں وہاں چلا گیا۔ آفتاب عظیم تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے کوشش کی آفتاب عظیم نے کہ بھائی تھانوی صاحب ہمیں ان سے پڑھوا لو، اس نے نہیں پڑھوائی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں اٹھتا نماز پڑھانے کا، بلکہ میں تو بچتا ہوں، نماز پڑھانے سے بھی بچتا ہوں اور واعظ کہنے سے بھی بچتا ہوں۔ تو جب نماز اس نے پڑھائی، انتقال ہو گیا بیچارے کا، ذرا سا تو مجھے بھی تھوڑی سی چھینک تو مجھے بھی آئی کہ یار اس نے مجھ سے نماز نہیں پڑھوائی۔ نماز کے بعد لے گیا مجھے کونے میں، کہنے لگا حضرت میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، یہ خیر۔ کہنے لگا یہاں بھانت بھانت کے مولوی آتے ہیں، اگر میں آپ سے پڑھوا دوں تو پھر یہ ہوگا ان سے بھی تو پڑھوائی تھی، ان سے بھی پڑھواؤں، اب ان سے بھی پڑھو۔ کہنے لگے میں نے فتنے کو روکنے کے لیے یہ سلسلہ ہی نہیں رکھا، میں چھوڑتا ہی نہیں مصلی۔ یہ بڑی بات تھا، وہ ویسے مسلک دیوبند کا ہی تھا۔ کہنے لگے یہاں تو اتنے مسلک کے لوگ آتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے لے کے کھڑا ہو جائے گا چارہ کہ جی ان سے نماز پڑھوا لیں، ان سے پڑھوا۔ تو میں نے بہرحال یہ بات مسئلہ بتا رہا ہوں کہ امام کی اجازت نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگی، لوٹانی پڑے گی۔